يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مخضونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وصدق رسول
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، ایک مرتبہ پھر ضیاء سحر پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کی اس مختصر نشست میں آپ احباب کے سامنے شراب نوشی اور نشہ کی ممانعت اور مذمت کے حوالے سے چند چیزیں بیان کروں گا۔ سامعین محترم، شراب نوشی انسان کے جسم اور عقل کے لیے زہر قاتل ہے اور انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، اور اسی نشہ اور شراب نوشی کی وجہ سے ہنستے مسکراتے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ گھروں کی ویرانی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب دیکھیے، دین اسلام نے ایسی رحمت عطا کی ہے کہ جہاں روحانی صحت کے اصول مقرر کیے ہیں تو وہیں پہ بندہ مومن کے لیے، انسان کے لیے جسمانی صحت کے اصولوں کا بھی اہتمام کیا ہے، اور ہر وہ کام کہ جس کی وجہ سے روحانی طور پہ انسان بیماری کی طرف آئے، جہاں ان اعمال کو ممنوع قرار دیا تو وہیں پہ ان کاموں سے بھی بندے کو اور انسان کو روکا گیا کہ جن کی وجہ سے انسان جسمانی صحت کے اعتبار سے خرابی اور مرض کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ جو شراب نوشی اور نشہ ہے، یہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے، انسان کی عقل و فکر کے لیے اور دانش مندی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اگر ہم زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب نوشی کے بڑے دلدادہ تھے اور شراب نوشی کو بڑا پسند کرتے تھے، اور شراب کی تقریباً انہوں نے 100 سے زائد اس کے نام رکھے تھے۔ اور اسی طرح اگر جو عرب شعراء ہیں ان کی شاعری کو دیکھا جائے تو ان کی شاعری کے اندر بھی ہمیں یہی محافل سرور کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح شراب نوشی کا بھی ان کی شاعری میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت سے پہلے کی بات تھی کہ جب شراب نوشی بہت کثرت سے کی جاتی تھی، لیکن جب دین اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام نے جہاں بہت سی برائیوں کا خاتمہ کیا، اور تو وہیں پہ دین اسلام نے شراب کے حوالے سے بھی اپنی تعلیمات سے انسان کو آگاہ کیا، اور آہستہ آہستہ شراب کے حوالے سے ایک تدریجاً کلی طور پہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے بندہ مومن کو اور انسان کے لیے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ، کیونکہ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا سمجھے کہ اس کی زبان سے اچھا ادا ہو رہا ہے، یہ کوئی ایسا جملہ یا قول ادا کر رہا ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے دین اسلام نے آغاز کے اندر نماز کے حوالے سے ممانعت ذکر کی، پھر آخر کے اندر جو آیت کریمہ کا نزول ہوا اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، فرمایا ایمان والو، یہ جو شراب نوشی ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو بت ہے، اور اسی طرح یہ جو قسمت معلوم کرنے والے ناپاک تیر ہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے شیطانی کاموں میں سے ہیں، اور آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، کہ تم ان کاموں سے اجتناب کرو، اپنے دامن کو ان کاموں سے پاک رکھو۔ یعنی یہاں پہ بندہ مومن کے لیے اور انسان کے لیے شراب کی حرمت اور ممانعت کو ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ صرف شراب نوشی کی ممانعت کو ہی ذکر نہ کیا گیا، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی شخص بھی شراب بیچنے اور خریدنے کی طرف بھی نہ جائے، یعنی شراب نوشی بھی منع کی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ شراب کی تجارت پہ بھی پابندی لگائی گئی، اور شراب کو خریدنے، شراب کو بیچنے، شراب کی ملازمت کرنے کے حوالے سے بھی انسان کو منع کیا گیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ دین اسلام برائی کو اور گناہ کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات کرتا ہے اور مکمل طور پہ اس کا سد باب کرتا ہے۔ ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 10 ایسے بندوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ جو شراب کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔
وہ 10 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا عاصرہا کہ جو شراب کو نچوڑنے والا ہے، ومعتصرہا کہ جس کے لیے نچڑوائی جا رہی ہے، فرمایا ایسے بندے پر بھی لعنت کی گئی ہے، وشاربہا وحاملہا جو شراب کو پینے والا ہے، جو شراب کو اٹھانے والا ہے، والمحمولۃ الیہ اور جس کی طرف اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے، فرمایا اس بندے کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا وساقیہا وبائعہا اور جو اس شراب کو پینے والا ہے، پلانے والا ہے، اس کی خرید و فروخت کرنے والا ہے، فرمایا ایسے بندے کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ آکل ثمنہا اس شراب سے حاصل ہونے والی قیمت کو کھانے والا ہے، فرمایا ایسے بندے پر بھی لعنت ہے۔ والمشتری لہا والمشترات لہ اور جو شراب کو خریدنے والا ہے اور جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں بھی انسان کو اسی بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ وہ شراب نوشی سے پرہیز کرے، اور اس عمل کو شیطانی اعمال میں سے قرار دیا گیا چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی قوت فکر کو ختم کرنے والا ہے، انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے دور کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، جب سورہ مائدہ کے اندر شراب نوشی کی حرمت آئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر ومن ادرکتہ ہذہ الآیہ فلا یشرب ولا یبیع، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور جس بندے تک یہ حکم پہنچ جائے کہ شراب کی حرمت اور شراب نوشی کی ممانعت آئی ہے، فرمایا اب اس بندے کے لیے لازم ہے یہ کہ نہ تو وہ شراب نوشی کرے اور نہ ہی شراب کو اس طریقے سے اب سر عام بیچتا پھرے، اور نہ ہی چوری چھپے اور لکے چھپے اس کو بیچے۔ اور جب یہ حکم آیا تو پھر یہ بات اور یہ منظر دیکھا گیا کہ جس کے گھر کے اندر شراب کا مٹکا یا پیالہ موجود تھا، اس نے اس مٹکے کو وہیں پہ توڑا اور شراب کو گلی کے اندر بہا دیا، اور مثل آب شراب پھر گلیوں میں بہتی ہوئی سر عام نظر آئی۔ یعنی یہ صحابہ کرام اور مومنین کا اپنے آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سپرد کر دینا ہے کہ جو رب نے حکم دیا اور جو حضور نے حکم عطا فرمایا، صحابہ کرام نے اور مومنین اور مسلمانوں نے کس طریقے سے اپنا سر تسلیم خم کیا اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کے سارے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور پیروی کی۔ اسی طرح ایک جگہ پہ یہ وعید بھی ذکر کی گئی، فرمایا کہ جو شخص شراب پینے والا ہے، فرمایا وہ 500 برس کی مسافت کی دوری سے بھی وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ یعنی اتنی بڑی وعید کو ذکر کیا گیا کہ جنت کی خوشبو تو کئی میلوں دور تک پھیلی ہوئی ہوگی، لیکن فرمایا کہ جو شخص فرمایا وَلَا يَجِدُ رِيحُهَا مَنَّانٌ بِعِلْمِهِ وَلَا مُدْمِنُ بِخَمْرٍ، فرمایا کہ جو شخص شراب نوشی کرنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ سامعین محترم، آخر کے اندر آپ احباب کے سامنے شراب نوشی کے جو نقصانات ہیں ان کے حوالے سے چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان پاگلوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بچے مذاق اڑاتے ہیں، جگ ہنسائی ہوتی ہے، اور لوگ تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پاگلوں کی طرح کبھی اس جگہ پہ ٹکرا رہا ہے، کبھی دوسری جگہ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ یعنی پہلا نقصان اور پہلا اثر بندے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ انسان عقلی اور فکری طور کے اوپر کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح شراب نوشی یہ مال کے ضیاع کا بھی سبب ہے، یعنی اس وجہ سے مال بھی ضائع ہوتا ہے اور عقل کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ شراب نوشی کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا متلفۃ للمال ومذہبۃ للعقل، فرمائیے جو شراب نوشی ہے یہ مال کے ضیاع کا سبب ہے۔ یعنی جب انسان اسے پینے کے لیے خریدتا ہے تو نہ تو اس سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی فکری صحت بہتر ہوتی ہے، بلکہ انسان کو الٹا اس سے
صحت کے حوالے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ متلفۃ للمال، یعنی یہ مال کے ضیاع کا سبب ہے، ومذہبۃ للعقل، اور یہ عقل کے ضائع ہونے کا بھی سبب اور ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اسی شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی دوستی عداوت کی طرف بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوستی کا رشتہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، فرمایا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت، بغض اور دشمنی کو پیدا کر دے۔ یعنی جو اسلام نے نظریہ اخوت عطا کیا ہے اور بھائی چارے کا درس دیا ہے اور صلہ رحمی کا درس دیا ہے، فرمایا یہ شراب اور جوا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اسی بھائی چارے کے نظریے کو ختم کرنے والی ہیں، اور اسی طرح اخوت کے پیغام کو مٹانے والی ہیں، اور انسان دوستی کو ختم کر کے دشمنی کی طرف اس میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا شراب نوشی کا یہ نقصان ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دو مسلمان بھائی آپس میں تعلق قائم رکھنے والے ہیں تو شراب نوشی کی وجہ سے ان کا تعلق بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ شراب نوشی کی وجہ سے ہی کئی لوگ اپنے گھر میں طلاق تک نوبت لے آتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے سے اور چھوٹی سی بات سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ہنستا مسکراتا گھر اجڑنے کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، یہ شراب نوشی مختلف حادثوں کا ذریعہ بھی بن رہی ہے کہ جب لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے گاڑی چلاتے ہیں یا کسی سواری کے اوپر بیٹھ کے سڑک اور روڈ کے اوپر نکلتے ہیں، تو پھر اس شراب نوشی کی وجہ سے بھی جو حادثات ہیں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں یہ آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے حدود اللہ کو پامال کیا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرتے رہے اور معاذ اللہ حدود اللہ کی دھجیاں اڑاتے رہے، فرمایا وہ لوگ یاد رکھیں وہ اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہوں گے جس طریقے سے پہلے وہ لوگ ذلیل و رسوا کیے گئے کہ جو معاذ اللہ حدود اللہ کا خیال نہیں رکھتے تھے، حدود اللہ کی پامالی ان کے پیش نظر رہتی تھی۔ آخر میں اسلاف میں سے صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ پیش کروں گا کہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جو مشتبہات ہیں، جو مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بھی احتراز کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ کو کھانے کے لیے ایک چیز پیش کی، آپ نے تناول فرما لی، تو بعد میں وہ غلام کہنے لگا کہ جناب میں نے یہ ملاوٹ کر کے اور کہانت کے ذریعے سے میں نے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ عمل کیا تھا، اور اس کی جو رقم ہے اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ آج مجھے ملا، اور اسی ہدیے سے میں آپ کے لیے یہ چیز خرید کے لایا۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ اس کے مال کا جو ذریعہ ہے وہ درست نہیں، اس کا مال جو حلال اور جائز طریقے سے نہیں کمایا ہوا، تو فرمایا فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فِي فَمِهِ، تو فوری طور پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے مبارک میں انگلی ڈالی اور جو انہوں نے کھایا تھا وہ سارے کا سارا کہہ کر دیا۔ یعنی ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، بزرگان دین ان امور اور ان چیزوں سے بھی بچنے والے تھے کہ جن میں شبہ پایا جاتا تھا۔ تو سامعین محترم، ہمارے لیے آج کی اس نشست سے یہی پیغام ہے کہ ہم ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم ہمیشہ اس جگہ پہ نظر آئیں کہ جہاں پہ حاضری لگوانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور کبھی بھی ہمارے قدم ان کاموں کی طرف اور ان جگہوں کی طرف نہ اٹھیں جن جگہوں پہ بندے کو منع کیا گیا ہے کہ انسان کبھی بھی وہاں پہ حاضر نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مر کے اپنی
ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں اور میرا محبوب ہے جو راہبر کون و مکان میرا محبوب ہے جو راہبر کون و مکان میرا محبوب ہے جو راہبر کون و مکان جس کی آہٹ بھی میں پالوں تو خضر ہو جاؤں جس کی آہٹ بھی میں پالوں تو خضر ہو جاؤں آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے
جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔